آج سے محض 1 سے 1.5 صدی قبل 3 بر اعظموں پر مشتمل خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی مذہبی وحدت کی شاندار علامت ہوا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ مکہ اور مدینہ بھی اسی سلطنت میں شامل تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان عثمانی خلفاء اور خلافت کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس خلافت کی بنیاد موجودہ ترکی میں قائم ایک چھوٹی سی سلطنت سغود سے تعلق رکھنے والے سلطان عثمان غازی نے آج سے ٹھیک 723 برس قبل سن 1299 میں رکھی۔ سلطان عثمان غازی کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی فتوحات پر فتوحات اور سلطنت کے پھیلاؤ کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کے جانشینوں میں سے سلطان سلیم اول نے موجودہ فلسطین، شام، مصر، اردن اور عراق کو فتح کرتے ہوئے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تاہم سلطان سلیم اول مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت تک مکہ اور مدینہ پر مصر کا مملوک خاندان حکمران تھا۔ اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے حکمران کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری حجاج اور معتمرین کی خدمت ہوتی تھی۔ سلطان سلیم اول کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے شریف مکہ برکات بن محمد نے بغیر لڑے ہی آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح سلطان سلیم اول کو خادم الحرمین شریفین کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا منصب بھی حاصل ہو گیا۔ یہ سلسلہ اس کے بعد 400 سال مسلسل جاری رہا۔ اس دوران مختلف عثمانی خلفاء تبدیل ہوتے رہے، لیکن عثمانیوں کے حرمین شریفین کے ساتھ لگاؤ، محبت اور ادب میں کبھی کمی نہ آئی۔ اس دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع ہوئی، مدینہ منورہ تک ریلوے لائن بھی بچھائی گئی، جس کے آثار اب بھی مدینہ منورہ میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی وحدت کی یہ علامت یعنی خلافت عثمانیہ یہود و نصارہ کی آنکھوں میں ہمیشہ کھٹکتی تھی، اور وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے در پہ رہتے تھے۔ ایک اور توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان آل سعود کے آباء و اجداد نے کبھی عثمانی خاندان کی اطاعت قبول نہیں کی، اور وہ ہمیشہ موجودہ ریاض شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی ریاست دریا کے حکمران رہے۔ ان کی عثمانی افواج کے ساتھ مختلف اوقات میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں، تاہم آل سعود کو اصل طاقت سن 1744 میں محمد بن سعود اور سخت گیر مذہبی نظریات کے حامل شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ اتحاد کے بعد حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی آل سعود کو سن 1902 تک کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سن 1902 میں شاہ سلمان بن عبد العزیز کے والد شاہ عبد العزیز آل سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنا قبضہ مزید مستحکم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف مقامی قبائل سے جنگیں کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو مزید پھیلا دیا، تاہم ان کی اصل منزل مکہ اور مدینہ کا اقتدار حاصل کرنا تھی۔ 1915 تک عبد العزیز نجدی، احسا اور قطیف سمیت موجودہ سعودی عرب کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور انگریزوں نے ان کو نجد کا حاکم بھی تسلیم کر لیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو جرمنی کی حمایت کی سزا دینے و اس بہانے سے اس کا وجود ختم کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے عرب ممالک کو خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے کا پروگرام بدنام زمانہ ایجنٹ لارنس آف عربیہ کے ذریعے بنایا، اور مکہ کے والی حسین بن علی کو، جسے شریف مکہ کہا جاتا تھا، اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دے تو اسے پورے عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور ترک خلیفہ کے بجائے اس کے سر پر خلیفۃ المسلمین کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ شریف مکہ اس جال میں پھنس گیا، اور اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ترکوں نے حرمین کی حرمت کی خاطر صرف اس شرط پر پسپائی کا فیصلہ کیا کہ انہیں مقدس تبرکات دے دیے جائیں، چنانچہ انہیں تبرکات دے دیے گئے، جو آج بھی ترکی کے دارالحکومت استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں۔ عرب ممالک سے خلافت عثمانیہ کا اقتدار ختم ہوا تو انگریزوں نے شریف مکہ حسین بن علی کو عرب دنیا کا بادشاہ تسلیم کرنے کے بجائے اس کے بیٹے امیر عبداللہ کو دریائے اردن کے کنارے پر ایک پٹی کا بادشاہ بنا دیا، جو اردن کی مملکت ہاشمیہ کے نام سے معروف ہے، اور اردن کے موجودہ بادشاہ
عبداللہ اسی امیر عبداللہ کے پڑپوتے ہیں۔ حکومت برطانیہ نے حجاز مقدس میں آل سعود کو آگے بڑھایا جو اس سے پہلے نجد اور اس کے اطراف کے حکمران تھے۔ انہوں نے غدار شریف مکہ حسین بن علی کو شکست دے کر 1924 میں حجاز مقدس پر قبضہ کیا اور سعودی مملکت قائم کر لی۔ اس کے بعد 1932 میں آل سعود نے موجودہ سعودی عرب کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فوجیوں کی شکست کے بعد آل سعود کے اچانک آگے بڑھنے اور اس سے حجاز مقدس کا کنٹرول چھین لینے سے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان ہوا کہ ایک غدار کو اپنے جرم کی سزا مل گئی ہے اور اس کی جگہ حجاز مقدس ایک مذہبی اور دیندار خاندان کی تحویل میں آ گیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس خاندان کے پیچھے بھی برطانوی حکومت تھی۔ واضح ہے کہ انگریزوں کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد پر مشتمل خلافت عثمانیہ کا اقتدار کا خاتمہ تھا اور حرمین سے ان کے اقتدار کا خاتمہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ یوں سرزمین حجاز اور موجودہ سعودی عرب بشمول حرمین شریفین پر آل سعود برسر اقتدار آ گئے اور تب سے لے کر اب تک وہاں کا اقتدار انہی کے پاس ہے۔